SHQ रेडियो एक्टिव पे वर्ल्ड कप क्रिकेट रिपोर्ट के साथ मैं हुमायूं आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूं। वर्ल्ड कप आगे बढ़ चुका है, बांग्लादेश आउट हो गया है और पाकिस्तान वर्चुअली सेमीफाइनल में आ गया है। दो चीजें हुई हैं, कुछ मैचों को डिस्कस करेंगे आज और आज शाम के मैच को भी डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया मैच था, तो श्रीलंका के लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन बड़े फ्लुएंट हैं, बड़े अच्छे लगते हैं जब वो खेलते हैं, लेकिन 30-35 तक उनकी कहानी खत्म हो जाती है। टू मेनी शॉट्स एंड दे आर आउट। और ऑस्ट्रेलिया ने उनको हरा दिया और कदरे आसानी से हरा दिया। हो सकता है वार्नर का जो कैच छूटा वो वार्नर के लिए लाइफलाइन रही हो, सिर्फ वर्ल्ड कप नहीं, करियर में भी फिलहाल इन इमीडिएट फ्यूचर, क्योंकि वो टोटली आउट ऑफ फॉर्म थे। उसके बाद उन्होंने रन बनाए बहुत देर के बाद, बाकी उनको मौका भी नहीं मिला। जंपा ने बेमिसाल बॉलिंग की है, 4 ओवर में 12 रन देके 2 विकेट उन्होंने लिए। श्रीलंका कहीं रास्ते में खो गया, उनको स्पिनर कैसे इस्तेमाल करने समझ नहीं आया, फील्डिंग भी सही नहीं रही और ऑस्ट्रेलिया वाज बेटर साइड, दे वन इट। कल के 2 मैचों की बात, वेस्ट इंडीज वर्सेस बांग्लादेश एंड पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान। वेस्ट इंडीज ने टॉस जीत के बैटिंग की, जो आमतौर पर नई टीमें कर रही हैं, और वो 10 ओवर में सिर्फ 50 रन थे उनके, लेकिन उसके बाद 142 का स्कोर हुआ। और आप देख लीजिए जिन प्लेयर्स की मैंने पिछले प्रोग्राम में बात की थी, होल्डर और चेज, दोनों का कंट्रीब्यूशन मैच में कितना इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि चेज ने 46 बॉलों में 39 बनाए हों, लेकिन वो वहीं रहे कि पूरन आके 22 बॉलों में 40 बनाए और होल्डर ने 5 बॉलों में 15 रन। फिर होल्डर ने बॉलिंग भी ठीक ठाक की, एक कैच भी बड़ा अच्छा पकड़ा, सिर्फ उन्हीं की हाइट का प्लेयर वो बाउंड्री पे पकड़ सकता था। गेल फिर नाकाम हुए और सिमंस को बाहर कर दिया टीम से। करना ही पड़ा होगा कि पिछले मैच में जैसे उन्होंने खेला था। और अगर आप बांग्लादेश की बैटिंग की जानिब आए तो लिंटन दास ने 44 रन 43 बॉलों में और 60 पे 2 थे 10 ओवरों में। और एक वक्त लग रहा था कि बांग्लादेश जा रहा है ठीक ठाक, महमूदुल्लाह और लिंटन दास खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद वो बांग्लादेश की टीम है, वो उनकी आदत है कि उनको जीतना नहीं आता है, जीत के दहाने तक पहुंच के। लिंटन दास ने कुछ हरकतें विकेट पे ऐसी की 30s में, जब ब्रेवो ने उनको बॉलिंग की और रसल ने ऑफ की तरफ चल के, फिर वो वाइड बॉल और ऑफ के बाहर मार रहे हैं तो वाइड डिक्लेयर नहीं हो रही है, फिर चल रहे हैं ऑफ की तरफ, फिर वो स्कूप की कोशिश में मुशफिकुर रहीम भी गए। मैं आज के बैट्समैन से थोड़ा हैरान भी हूं कि ये दाएं बाएं तो जाते हैं लेकिन चार्ज नहीं करते हैं बॉलर को बाहर निकल के, इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। आपको मैथ्यू हेडन याद होंगे, गिलक्रिस्ट याद होंगे, एट टाइम्स तेंदुलकर याद होंगे, आज कभी कभी कोहली जो चार्ज करता है, इंजमाम और यूसुफ जो चार्ज करते थे, नियादा चार्ज करते थे, कई एक बैट्समैन लारा कभी आ जाते थे कि यहां से अटैक करूंगा मैं, आगे निकल के 2 कदम। लेकिन आज वो दाएं बाएं के चक्कर में अगर हिसाब लगाएं रन कम बनते हैं, विकेट ज्यादा जाते हैं, बॉलें मिस बहुत। और यही काम हो गया फाइनली बांग्लादेश का, जिसमें ब्रेवो ने बहुत अच्छे ओवर 2 किए एंड पे। पहले 2 ओवर में 24 रन पड़े थे, आखिरी 2 में 12, और रसल ने आखिरी ओवर अच्छा किया। और T20 में ऐसा होता है कि आपको बैट्समैन कितना अच्छा ओवर करने दे, ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि वो आपको कैसे परेशान करता है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर आप पहले ही पता है बैट्समैन ने क्या करना है तो बॉलर फिर ऐसे ही बॉल करता है। तो हैट्स ऑफ टू वेस्ट इंडीज फॉर सिक्योरिंग अ विन इन देयर थर्ड मैच एंड एक्सिट ऑफ बांग्लादेश नाउ एज एक्सपेक्टेड। दूसरा मैच अफगानिस्तान और पाकिस्तान का। अफगानिस्तान ने बैटिंग की और बहुत बुरा स्टार्ट किया, 3-4 तो देखते देखते लुढ़क गए उनके खिलाड़ी, यहां तक के 12.5 ओवर में 76 पे 6 आउट हो गए। लेकिन उसके बाद गुलबदीन और नबी की पार्टनरशिप, एक ने 32 बॉलों में 35 और दूसरे ने 25 बॉलों में 35, एक कम्पिटिटिव टोटल की तरफ ले गए 147। देखते हैं हम इस टूर्नामेंट में 150 के करीब टोटल बहुत अच्छा हो जाता है अगर आपको बॉलिंग करनी आए तो। इस टोटल के करीब ले गए, जो बुरा नहीं था टोटल। अब लोगों ने कहा गिवन पाकिस्तान फॉर्म टोटल ज्यादा अच्छा भी नहीं है, बट रिमेंबर न्यूजीलैंड बहुत मुश्किल से मैच जीता पाकिस्तान ने। यहां हसन अली 4 ओवर 38 रन, स्टिल अनएबल टू फाइंड हिज लेंथ एंड व्हाट ही इज सपोज्ड टू डू, उनको समझ नहीं आ रहा है। और एक हैरानी भी, जब वो पिट रहे हैं
حفیظ نے کوئی اوور نہیں کیا. اب آپ شاداب اور اماد وسیم کو لے لیں, 8 اوور 47 رن 3 وکٹ اسپنرز نے کیے ہیں, لیکن آپ کے پاس 2 اور اسپنر ہیں جس میں حفیظ بالنگ کرتا ہے, یوز نہیں کیا بابر اعظم نے. اور ایک چیز بڑی حیران کن تھی, جو ہی پاکستان کی ٹیم میدان میں اتری, they were far too excited. انڈیا کے ساتھ کول اور کلیکٹڈ تھے, نیوزی لینڈ کے ساتھ بھی بڑے ٹھنڈے حساب سے, اس میں کچھ زیادہ ہی ایکسائٹیڈ, جمپیں وغیرہ حرکتیں. ابھی ورلڈ چیمپئن نہیں بنے ہیں, نہ یہ فائنل جیتا ہے ورلڈ چیمپئن کا. سمجھ نہیں آیا. If they are getting so excited playing Afghanistan, then somebody has to control them. پاکستان کی بیٹنگ آئی تو افغانستان نے ان کو کنٹرول میں رکھا شروع میں, وہ 8 رن بنانے نہیں دی, اور پاکستان کو بھی پتا تھا بیٹنگ لائن اپ کہ 148 بن جائیں گے. لیکن رضوان جب آؤٹ ہوئے بریک لگنی شروع ہو گئی کسی حد تک. رضوان شروع سے اسکور بورڈ آگے بڑھاتے ہیں تیزی سے, بابر اعظم ٹائم لیتے ہیں, بعد میں اچھے ریٹ سے اسکور کرتے ہیں. اور رضوان کا وہ ہاف پل اینڈ سویپ کے بٹوین جو بہت اچھا کھیلتے ہیں, وہ ہی از بینگ سارٹڈ آؤٹ. فیلڈر وہاں رکھا جاتا ہے پہلے سے ہی, اس میں زیادہ ویٹ نہیں کیا جاتا ہے کہ کسی آدمی کو وہ جگہ دی جائے جہاں وہ مارے جا رہا ہے. ہی ہیز ٹو ری تھنک اٹ, یا کیپ اٹ آن گراؤنڈ اور پلیس اٹ ویل. 10 اوور میں 72 پہ ایک بھی اچھا سکور تھا پاکستان کا. بابر اعظم اور فخر زمان کھیل رہے تھے, فخر زمان چانسز لے رہے تھے, بابر اعظم اننگ لمبی کر رہے تھے, لیکن اس کے بعد سٹر شروع ہوا. رشید خان نے اپنے پہلے اوور میں 4 گوگلی ماری, اور نہ تو بابر اعظم نہ فخر زمان کو ایک بھی سمجھ آئی, ایک بھی بات سمجھ. حفیظ آئے اگین آل ایٹ سی اگینسٹ رشید خان, اٹمپٹ کیا یہاں وہاں کچھ کیا, اور کاز آف وری فار پاکستان حفیظ کا فارم. نہ وہ لگ کے کھیل رہے ہیں, نہ ان کے سٹروکس لگ رہے ہیں. 14.5 اوور میں 100 ہو گئے, 3 آؤٹ ہیں. بابر اعظم کھیل رہے ہیں, وکٹ پہ ہیں, اور لگتا ہے کوئی مشکل بات نہیں ہے. 37 بالیں ہیں, 48 رن ہیں. مگر پھر ایکویشن مشکل ہوتی گئی, کیونکہ وہ رشید خان کے 4 اووروں میں ایج اور ایک شعیب ملک کے چھکے کے بغیر کسی کو بال سمجھ نہیں آئی. صرف شعیب ملک کو ان کی بالیں سمجھ آئی, باقیوں کو نہیں آئی. اور جب شعیب ملک نے 12 رن اوور میں بنائے رشید خان کے آخری, تو لاسٹ بال پہ سلاگ کرنے بابر اعظم گئے, یہ بات سمجھ نہیں آئی اور بولڈ ہو گئے. ضرورت تو نہیں تھی. 122 پہ 4 اوور ہو گئے 17. اب دونوں ٹیمیں گیم میں, اٹ کین گو ایدر وے. اب معاملہ یہ ہے کہ شعیب ملک کھیل رہے ہیں, لگتا ہے کہ پاکستان کا چانس زیادہ ہے, آصف ٹو کم. 124 پہ 5, 17.3 اوور میں شعیب ملک آؤٹ, اور اس کے بعد آخری 2 اوور میں 24 ٹو ون, 24 ٹو اسکور. ناٹ این ایزی ٹاسک, دنیا کی بیسٹ ٹیموں کے لیے بھی مشکل, لاسٹ 2 اوور میں 24 بنانا. لیکن وہاں اگین آصف کیم ٹو دی ریسکیو آف پاکستان. ایک بلائنڈر آف اننگ, 7 بالوں میں 25 رن, مین آف دا میچ, اور میچ جیت گئے. So finally Asif is coming of age. He has started believing in himself and he knows what to do. اور میچ کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے شعیب بھائی سے کہا تھا کہ اگر آخری اوور میں 25 ہوں گے وہ بھی بنا لیں گے آخری اوور میں, تو ان نے تو 100 پہلے ہی 19ویں اوور میں گیم ختم کر دی. تو یہاں بات وہی ہوئی کہ افغانستان کو بنگلہ دیش کی طرح ناک آؤٹ پنچ ڈیلیور کرنا نہیں آیا, یا ایکسیپشنل کھیلا آصف نے ایک پہ, بات صحیح ہے. اور Pakistan has a lot of issues now cropping up. Over excitement in field, حسن علی کا بالنگ فارم اور حفیظ کا بیٹنگ فارم. تو اگلے 2 میچ ہیں پاکستان کے پاس, نمیبیا اور اسکاٹ لینڈ, جس میں بہتر ہوگا وہ پہلے بیٹ کریں اگر ٹاس بھی جیتا ہے, کیونکہ یہ نہ ہو کہ ان کو شوق لگ جائے سیمی فائنل میں کہ دوسری ٹیم کہے آؤ پہلے بیٹ کرو, اور ان کو ٹوٹل سیٹ کرنا نہ آئے, کوئی آئیڈیا نہ ہو, یا ریسنٹ پاس میں کوئی ٹوٹل سیٹ نہیں کیا ہو, صرف چیز ہی کیا ہو. اور حسن علی کی جگہ جو آپشنز ہیں وسیم جونیئر اور باقی, ان کو استعمال کیا جائے. ایک آدھ پلیئر کی جگہ ایک بیٹسمین کو بھی چانس دیا جائے دیکھنے کے لیے کہ کیسے ڈیلیور کرتا ہے وہ, کیونکہ یہ موقع ہے کہ وہ آلموسٹ کوالیفائڈ ہیں ٹو سیمی فائنل, دے آر کوالیفائڈ ٹو سیمی فائنل. تو اس لیے ان کے لیے مشکل نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اگر آگے ان کا آسٹریلیا سے میچ ہوتا ہے یا انگلینڈ سے سیمی فائنل میں ہوتا ہے, زامپا, عادل رشید اینڈ پارٹی کو کھیلنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک سبڈیوڈ پرفارمنس جگا دیتی ہے ٹیم کو, وہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اٹس ناٹ دیٹ دے ڈونٹ ہیو ایشوز, دے ہیو ایشوز.
اب آج کے بگ میچ کی جانب آتے ہیں. بگیسٹ رائیولری, لانگیسٹ رائیولری ان کرکٹ, آسٹریلیا ورسز انگلینڈ. انگلینڈ فارم میں نظر آ رہا ہے, لیکن انگلینڈ ٹیسٹ نہیں ہوا ہے ابھی تک. سب کچھ کیک واک رہا ہے. موئن علی نے اوپن کی پہلے اوور میں وکٹ 2 لے لیے, وکٹ میڈن کیا, کسی نے ہٹ ماری تو چھکا چلا گیا. آل تھنگس ڈونٹ گو ایزی وتھ کوالٹی ٹیمس. آسٹریلیا کے پاس کیا کوالٹی ہے؟ فاسٹ بالنگ اور زیمبا. آسٹریلیا کے پاس کوالٹی ہے بالنگ میں. بیٹنگ آسٹریلیا کی نہیں جمی ہے ابھی بھی, کوشش میں ہے لیکن نہیں جمی ہے پوری طرح. بالنگ میں میکسویل نہیں چلیں گے انگلینڈ کے ساتھ اس طرح جیسے وہ باقیوں کے ساتھ چلے. اسٹائنس ول ہیو آلسو ٹو فیس راتھا بیٹسمین لائک ہی فیسڈ اگینسٹ سری لنکا. تو وہاں تھوڑا معاملہ ہے کہ 5واں ریگولر بالر ہو سکتا ہے ایشٹن ایگار ٹیم میں آ جائے. پاسبلٹی ہے, ناٹ شیور. اب انگلینڈ کی بات کریں, انگلینڈ تقریباً یہی ٹیم کھلائے گا کیونکہ یہ ٹھیک کھیل رہی ہے. اور انگلینڈ کا ایشو کیا ہے؟ انگلینڈ کا ایشو یہ ہے کہ انگلینڈ بہت زیادہ ایگریسو کرکٹ کھیلتا ہے, اور ٹاپ پہ وکٹ گر جائیں تو وہ ایگریشن بھاری پڑ جاتا ہے. حالانکہ لانگ بیٹنگ لائن اپ ہے ان کی, لیکن میں پھر کہتا ہوں they have been not been tested by very good bowling till yet in the World Cup. تو اسی لیے ان کا بھی صحیح سخت ٹیسٹ ہے. لوگوں کے حساب سے انگلینڈ goes favorite to this match. According to me it's even. Nobody is favorite. بس وری کیا ہے آسٹریلیا کے لیے, their batting. کل آنے والے میچ کی بات بھی کرتے ہیں, انڈیا ورسز نیوزی لینڈ. This is almost a match for these two teams to find a place in semi-final. جو جیت گیا اس کی راہ ہموار ہو گئی. افغانستان آسان نہیں ہے نیوزی لینڈ کے لیے, پھر بھی ہموار ہو گئی. اور انڈیا کو چینجز کرنے ہوں گے. ٹیم ہاردک پانڈیا تو جائیں گے ٹیم سے, بھونیشور کو بھی ریسٹ کرنا ہوگا, تو اس کی جگہ اگر شردل ٹھاکر آتے ہیں اور ایک اور اسپنر کھلایا جائے, اسپنر اشونی اور چہر کھیلیں تو بات بنتی ہے. کیونکہ پچھلی بار ٹیم سلیکشن نے سب کو سرپرائز کر دیا کہ آپ نے کیا ٹیم سلیکٹ کی ہے, کیا لے کے میدان میں اترے. تو یہ پاسبلٹیز بنتی ہیں. نیوزی لینڈ جیمیسن کو کھلائے شاید. انڈیا کے ساتھ پچھلا ریکارڈ ٹیسٹ ہو یا کچھ ہو, لیکن تھریٹننگ تو تھے. اور انڈیا کو ٹیسٹ میچ جو ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا فائنل تھا وہ ہرا دیا انہوں نے. اور بولٹ کو بیٹر پرفارم کرنا ہوا ایز بالر آن ٹاپ, کیونکہ انڈیا کی ٹاپ ہیوی ہے. میں نے کہا 3 پلیئر پہلے کے اگر جلدی لڑک گئے یا 2 اس میں سے تو رن نہیں بنتے ہیں, یہ معاملہ ہے. لیکن اب ایک عجیب سی بات ہے آف لیٹ جو ہوئی ہے, جب یہ ایسا میچ ہو ڈو اور ڈائی یا ناک آؤٹ سٹیج کا میچ ہو, وہاں نیوزی لینڈ انڈیا کو ہرا دیتا ہے. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. آف لیٹ ہو رہا ہے کہ نیوزی لینڈ جیت جاتا ہے وہ میچ اور انڈیا میچ ہار جاتا ہے. یہ میچ تو پریشر دونوں ٹیموں پہ ہے. انڈیا پہ تھوڑا زیادہ ہے کیونکہ پری ٹورنامنٹ فیوریٹس میں انڈیا تھا, اس لیے تھوڑا زیادہ ہے بروج. اور ہو سکتا ہے جو ٹیم کے اندر معاملات تھے وہ سلجھا لیے گئے ہوں اور ٹیم بیٹر پرفارم کرے اور میدان میں ٹیم لگی. ایک کنفیوزڈ کیپٹن کے ساتھ 11 یا 10 آدمی نہ لگے. یہ ہے کین ولیمسن ہیز ٹو فائر اینڈ اوپنرز ہیو ٹو اسکور فار نیوزی لینڈ if they have to set up a good total for India or go in for a good chase. ایسا نہیں کہ انڈیا ٹیم میں کوالٹی نہیں ہے, لیکن آپ ایک بڑا میچ جب بری طرح ہارتے ہیں تو آپ کے اندر ڈاؤٹس پیدا ہو جاتے ہیں. وہ جو ڈاؤٹس ہیں وہ آپ کو اپنی گیم نہیں کھیلنے دیتے. وہ ڈاؤٹ انڈین ٹیم میں پیدا ہوئے ہیں پاکستان کی ہار کے ساتھ, لیکن پلیئرز میں اتنی کیپیبلٹی ہے they can rise above it. کیونکہ پلیئر بہت اچھے ہیں اور اب ہائپ بھی ختم ہو گیا. جس ہائپ پہ وہ جا رہے تھے, ہائپ سمجھے جہاں اڑ ہی رہے ہیں, کہ پیدل چل رہے ہیں زمین پہ آ گئے ہیں. اب ریئلسٹک کرکٹ ہوگا, اب انڈیا بہتر کرکٹ کھیلے گا. لیکن اگین انڈیا اہیڈ آف نیوزی لینڈ ان دس میچ بٹ ناٹ مچ اہیڈ. نیوزی لینڈ کین اسٹرائک لائک اینی تھنگ. ان کے پاس کھل کے کھیلنے والے بیٹسمین ہیں, اگر ان کو کھل کے کھیلنے کا موقع دیا جائے, اگر انڈیا اسپن میں بڑھا دے اپنے بالرز تو نیوزی لینڈ از ان ٹربل. دیکھتے رہیے SHQ ریڈیو ایکٹیو اور ہمارے ورلڈ کپ رپورٹس. کل ملیں گے آپ سے شام کو, اور کل کھیل کے میدان سے کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس میں انٹرنیشنل سپورٹس کی بات ہوگی اور ورلڈ کپ کی بات بھی ہوگی. ہیو اے گڈ ٹائم واچنگ ورلڈ کپ. Enjoy success of your favorite team and appreciate
other good teams as well. Thank you.